امام الصابرین تاجدار سال کعبہ شریف سلطان الفقراء قبلہ عالم حضور پیر خان بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرا اپنا ذاتی بیتا واقعہ ہے۔ میں اور میرے ساتھ میرے دوست صوفی محمد رفیق نقشبندی ضمیری، ہم دونوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ ہم قبلہ عالم پیر خان بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملاقات کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن اتفاقاً ہمارے پاس اس وقت کوئی زیادہ پیسے موجود نہیں تھے، بس اتنے تھے کہ ایک سائیڈ کا کرایہ ہمارے پاس تھا۔ ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم انشاءاللہ ضرور آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے، دربار شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ جو ہمارے پاس پیسے تھے وہ جانے کے کرائے میں لگ گئے۔ دربار شریف ہم پہنچ گئے۔ ظہر کی نماز کے بعد ہم نے پیر صاحب سے اجازت لینا چاہی اور آپس میں مشورہ کیا کہ واپسی کا کرایہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن آپ سے جب اجازت مانگی تو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ صوفی صاحب آپ جا کر بیٹھ جائیں، ابھی آپ کے جانے کا وقت نہیں ہوا۔ ہم جا کر بیٹھ گئے۔ پیر صاحب مریدین سے اسی طرح ملاقاتیں کرتے رہے۔ عصر کی نماز ہوئی، با جماعت پڑھی، پھر آگے قریب ہوئے تو حضور قبلہ عالم ارشاد فرمانے لگے آپ جا کر بیٹھ جائیں، جب آپ کے جانے کا وقت ہوگا تو ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مریدین سے ملتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی۔ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ اب عشاء بھی ہو چکی ہے، کرایہ بھی پاس نہیں، اگر اب پیر صاحب اجازت دیتے ہیں تو ہم واپس کیسے جائیں گے، کس طرح واپسی کا سفر کریں گے اور کیسے پہنچیں گے۔ سردیوں کے دن تھے تو ہم انتظار کر رہے تھے کب حضور قبلہ عالم ہمیں آواز دیتے ہیں، پیغام آتا ہے۔ تقریباً رات کے 9:30 بج گئے سردیوں کے دنوں میں۔ آپ کو پتہ ہے 9 منٹ لیٹ تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ جب قبلہ عالم نے 9:30 بجے کے قریب پیغام بھیجا کہ لاہور سے جو صوفی صاحب آئے ہوئے ان کو بلا کر لائیں، ہم جب پیر صاحب کے پاس پہنچتے ہیں تو میرے ساتھ جو صوفی رفیق صاحب تھے ان کو پیر صاحب ارشاد فرمانے لگے کہ یہ مہمان آئے، ان کو لنگر خانے میں جا کر لنگر کروا کے لائیں۔ لنگر کروا کے لائے، پھر پیر صاحب نے ان سے ملاقات کی۔ 35-40 منٹ گزر گئے ملاقات میں اور لنگر میں، اور تقریباً 10:15 بجے کے قریب پیر صاحب نے پھر ہمیں آگے بلایا اور وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے ان سے کہا کہ یہ ہمارے دربار کے غلام ہیں اور انہوں نے لاہور جانا ہے، یہ جہاں آپ کو کہیں آپ نے ان کو وہیں چھوڑنا ہے، راستے میں کہیں نہیں اتارنا۔ جب یہ بات ہم نے اپنے کانوں سے سنی تو ہمارے دلوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ کرایہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں تھا اور واپسی کی سواری بھی اللہ کے فضل سے اس کا سبب بھی بن گیا۔ اسی خوشی میں جب ہم نکلنے لگے تو پیر صاحب سے ملاقات کی۔ جب ملاقات کرنے لگے تو دربار شریف پر لنگر کے طور پر تعویذات دیے جاتے ہیں۔ پیر صاحب نے مجھے بھی کچھ تعویذ تھمائے، صوفی رفیق نقشبندی کو بھی کچھ تعویذ تھمائے۔ ہم آ کر جو مہمان آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے، ہماری مٹھی میں وہ تعویذات تھے، اور جو ہی ہم نے ان تعویذات کو دیکھا، مٹھی کھول کر دیکھی، تو ایسا کرنا ہوا کہ تعویذات کے ساتھ 2000 میری مٹھی میں بھی موجود ہے اور 2000
صوفی رفیق صاحب کی مٹھی میں موجود ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، حضور قبلہ عالم امام الصابرین تاجدار سالکہ شریف آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہوا تھا کہ دیکھیں ہمیں زبان سے بھی گزارش نہیں کرنی پڑی، اللہ والے ہیں، اللہ نے ان کو یہ نور عطا فرمایا ہوتا ہے کہ وہ دلوں کے خیالات سے بھی آگاہی رکھتے ہیں، اور ہمیں انہوں نے کس انداز سے نوازا کہ سوال کی حاجت بھی نہ پڑی اور واپسی کے اسباب بھی بن گئے، اور واپسی پہ جو پیسے ہماری مٹھی میں تھما دیے۔ دوستان ذی احتشام، دربار عالیہ رحیمیہ حکیمیہ ضمیریہ سالکہ شریف یہ موڑا شریف کا فیض ہے۔ خواجہ قاسم صادق موڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی نگاہ کا فیض خواجہ عبد الرحیم المعروف بابا جی باغدبی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سینے میں منتقل ہوا، پھر آپ کے سینے سے خواجہ عبد الحکیم المعروف قبلہ چنپی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سینے میں منتقل ہوا، اور آپ بھی کما حق ہو اسی طرح اس نورانی فیض کو تقسیم فرماتے رہے، مخلوق خدا کے دلوں کو ذکر الہی سے روشن فرماتے رہے۔ آپ کی زندگی حیات طیبہ کے بعد جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے جانے کے بعد امام الصابرین تاجدار سالکہ شریف حضور قبلہ عالم پیر خان بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی آب و تاب کے ساتھ اس مسند کو سنبھالا، بڑے ہی آسان انداز میں، کیونکہ آپ کی زیارت تو ہم نے کی ہے، آپ کی میت میں سفر بھی کیا ہے، آپ کے ساتھ کافی وقت گزرا ہے، اور آپ وہ ذات تھی کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص روتا ہوا آتا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ سے ملاقات کے بعد جب وہاں سے وہ روانہ ہوتا اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، اور آپ اتنا پوشیدہ طور پر مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو وصال کے بعد حضور قبلہ عالم پھر گل بادشاہ سرکار زیدہ مجدہ و شرفہ جو اس وقت مسند نشین ہیں اور اس فیض کو تقسیم فرما رہے ہیں صحیح معنوں میں، حضور قبلہ پیر گل بادشاہ سرکار زیدہ مجدہ و شرفہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور پیر خان بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو آپ کے جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ آپ اپنی حیات طیبہ میں ہزاروں مریدین کے ساتھ ساتھ سینکڑوں خاندان ایسے تھے جن کی کفالت آپ نے لی ہوئی تھی، اور ساری زندگی ان کے کفیل بھی رہے ظاہری طور پر، لیکن اس کی خبر آپ کی اولاد کو بھی نہ ہوئی کہ آپ کتنے خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد جب وہ لوگ حضور قبلہ پیر گل بادشاہ سرکار زیدہ مجدہ و شرفہ آپ کے پاس آئے تو آپ کو پتہ چلا ان کی خیر خواہی کے علاوہ کتنے سینکڑوں خاندان ایسے تھے جن کی کفالت آپ فرماتے تھے، اور اس کا ذکر آپ نے کبھی کسی سے نہیں فرمایا۔ جس نے بھی آپ سے ملاقات کی ہے وہ یقیناً آپ کا گرویدہ ہوا ہے۔ میں لاہور کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ مکھن پورے کی طرف اب وہ پیر صاحب کے مرید ہیں، اور جب وہ
پیر صاحب کا بیعت نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ چوریاں ڈکیٹیاں وغیرہ کیے ہوئے تھے۔ پیر صاحب مکھن پورے میں صوفی نعیم اعظم نقشبندی کے کر تشریف لاتے تھے۔ سال بعد آپ کا جب لاہور کا دورہ ہوتا، آپ وہاں پر حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر حاضری کے بعد سب سے پہلے صوفی نعیم اعظم نقشبندی کے گھر تشریف لے جاتے، اور اسی محلے میں وہ بھی رہتا تھا۔ وہ 2-3-4 سال سے سنتا تھا کہ سال کا بعد سے کوئی بزرگ آتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی نہیں آیا۔ 4 سال کے بعد پھر اس کو پتہ چلا کہ سال کا بعد والے پیر آئے ہیں، وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے گھر سے آتا ہے۔ یہ اس کی بذات خود زبانی یہ واقعہ دربار شریف پر ہم نے ایک رات اکٹھے گزاری تھی، اس نے خود یہ واقعہ مجھے بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں محفل میں پہنچا جہاں پیر صاحب تشریف فرما تھے۔ 11-11:30 کے قریب محفل جب ختم ہوئی تو پیر صاحب سے ملاقات کے لیے میں لائن میں لگا، اور جب میری ملاقات کی باری آئی تو میں نے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھٹنوں پر ایسے ہاتھ رکھا اور نیچے جھکا، اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ کہ میری کمر پر حضور قبلہ عالم پیر خان بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دایاں ہاتھ میری کمر پر جب آپ نے رکھا نا، تو خدا نے مجھ پر ایسا فضل کیا، اللہ نے مجھ پر ایسا رحم کیا کہ آپ کا ہاتھ میری کمر پر پشت پر آنا تھا، اللہ نے میرے دل سے ہر قسم کی غلاظت کو دور فرما دیا۔ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد کم سے کم 3 سال کے بعد دربار شریف پر میری ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ اس وقت کہنے لگا جب سے میں نے حضور قبلہ عالم سے ملاقات کی ہے، اور اس سے پہلے یہ ڈاکو تھا، چور تھا، اور جب آپ سے ملاقات کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اللہ کا مجھ پر ایسا کرم ہے، خدا کا مجھ پر ایسا فضل ہے کہ آپ سے ملاقات کے بعد آج تک کبھی میری نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ اس محبت کے ساتھ آپ نے مخلوق خدا کو نوازا ہے، اور وہ دل جو غلاظت کا مرکز ہوا کرتے تھے، ان دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شمع بخشی ہے، روشنی بخشی ہے، اور ان کا مزار دربار عالیہ، رحیمیہ، حکیمیہ، ضمیریہ، سالکہ آباد شریف حسن ابدال سے کچھ آگے ایبٹ آباد روڈ پر لب میل سٹاپ آتا ہے، اس سے لیفٹ طرف 2 یا 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہاں پر ایک آبادی آتی ہے، دربار عالیہ سالکہ آباد شریف، وہاں آپ کا مزار ہے، اور پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کے روحانی فیض کو حضور قبلہ عالم پیر گل بادشاہ سرکار زیدہ مجدہ و شرفہ اسی طرح اپنے شیخ محترم قبلہ پیر خان بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض اسی آب و تاب کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔